الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، آپ کی آل پر، ازواج پر، اصحاب پر درود و سلام۔ ناظرین کرام، پروگرام سیرت الانبیاء آپ دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً آج کا یہ مصروف ترین دن، پیر شریف کا سوموار کا دن، تو یہاں سب بچے اسکولوں کی تیاریوں میں، اور ماشاءاللہ ویسے بھی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے دن، راتیں، ہر ساعت گھڑی پوری امت مسلمہ کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے، اور امت مسلمہ کو یہ سال مبارک کرے، اور امت مسلمہ اپنے جو بھی نیک پروگرام رکھتی ہے، اللہ رب العزت ان کو پائے، تکمیل تک پہنچائے۔ ذکر ہو رہا تھا سیرت الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ابلیس کی حقیقت متعارف کرائی، اور اس سے جو درس عبرت حاصل ہوئے وہ بھی اپنے ناظرین کو اس سچ ٹی وی کے ذریعے سے پہنچائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لی فی قصص عبرۃ لأولی الالباب۔ خلاصہ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ عقل مند، عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل کو صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے، صحیح فیصلے عقل سے لیے جائیں، تو یہ یقیناً سب کام ممکنات میں سے ہیں، ہو سکتا ہے۔ اور عقل بڑی پاکیزہ چیز ہے، اسی عقل سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آج ذکر کرنے لگے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کا، جو بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ یقیناً پتہ چلے گا ان کی سیرت کا، ان کے معاملات کا۔ ہم نے انسانیت کا جو پہلا قتل قابیل و حابیل کا ہوا، تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر خیر بھی ہوا۔ اسی طرح گزشتہ میں جو ابلیس کے بارے میں جو نشاندہیاں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے، تو اس سے ہم نے کیا درس حاصل کیے؟ ناظرین کرام، یقیناً شیطان کو بھی تو کسی چیز نے گمراہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس امارہ۔ شیطان کے اندر بھی نفس امارہ تھا، اور قرآن فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس نے تکبر کیا، غرور کیا۔ تکبر، غرور، حسد، کینہ، یہ سارے شیطانی فعل ہیں۔
مگر یہ نفس امارہ کی محنت سے پروان چڑھتے ہیں۔ تو یقیناً یہ درس نصیحت اور عبرت ابلیس کے جو حالات و واقعات بیان کیے ہیں، اور اس ابلیس کی عبادت، ریاضت، اس کے طواف، اس کے لمبے سجدے، اس کی لمبی عمر اور قیامت تک کے لیے اہل اللہ کو چیلنج کرنا، اس ابلیس کے اندر کوئی عاجزی نہیں، انکساری نہیں، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم بارگاہ خداوندی میں مسلمانوں، مومنوں، صالحین عاجزی انکساری کرو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرتے رہو کہ وہ ہمارے متعلق کیا خفیہ تدبیریں رکھتا ہے۔ خوف الہی۔ ناظرین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفس امارہ نے اس کو بھی برباد کیا۔ جان ایک ہے، اس کے دشمن دو ہیں، شیطان ہے اور نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کو مارنا ہے تو تنہائی میں رہو، گوشہ نشینی اختیار کرو، بھوک میں رہو یعنی روزے رکھو، اور پھر اسی طرح اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو نفس امارہ اس سے مرتا ہے۔ نفس امارہ کو یعنی تنہائی میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ خوف پیدا ہو گیا تو نفس امارہ مرنے کی طرف جاتا ہے، وہ اپنی ہار مان لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو بھوک سے مارو، یعنی کم کھاؤ، روزے رکھو، روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس سے بھی نفس مرتا ہے۔ تیسرا عمل جو ہے وہ زبان کا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھو، یعنی گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ گناہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، غیبت، چغل خوری، حسد، معاذ اللہ، یہ زبان کراتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ درس عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابلیس کے حالات و واقعات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سے درس نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر خیر۔ انبیاء کرام کے ذکر قرآن و احادیث میں ملتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں۔ تو یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے عطا فرمائے۔ یہ حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے، یعنی پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، مگر ہاں دیگر آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ حضرت شیس علیہ السلام کا موجود ہے، مثلا توریت، انجیل، زبور کے اندر، اور جو انبیاء کرام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے ان میں بھی حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مختصر ان کے ذکر موجود ہیں۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہم نے پچھلی حکایات ان کا ذکر کیا، وہاں بھی کچھ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر ہوا، مگر آج ہم تفصیل کے ساتھ سیرت الانبیاء کے پروگرام میں آج یہاں کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ وہ ذکر پاک ہوتے ہیں جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سنتی ہیں، سماعت کرتی ہیں۔ یہ وہ سچے قرآن پاک کے قصص ہیں جو آگے جا کے مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہیں، انبیاء کرام کے ذکر کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے
حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں؟ عربی زبان میں آپ کا نام شس ہے اور عبرانی زبان میں شیس ہے، تو جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ ہر اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، تحفہ ہوتا ہے، مگر اس کے ہم عبرانی زبان کے اردو میں ترجمہ بتا رہے ہیں۔ اس کے شیس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے آپ کا نام اس لیے یہ رکھا شیس کہ آپ حضرت حابیل کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت حابیل کا جو قتل ہوا، شہید ہوئے، ان کے فوت ہونے کے بعد، قتل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے شیس علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح ولادت کے بارے میں مفسرین کرام، مؤرخین، سیرت نگاروں نے جو آپ پہ لکھا ہے، یقیناً بات توجہ طلب ہے کہ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس کی ہوئی تو ان کے ہاں اور ایک فرزند پیدا ہوا، یہی حضرت شیس علیہ السلام۔ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، تو ان کی ولادت حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حابیل کے عوض بیٹا دیا ہے۔ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اور آپ علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ ناظرین کرام، اولاد یقیناً بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام نے اپنے رب سے اولادیں مانگی ہیں۔ ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی، مولا مجھے بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا، تو ان کو بشارت دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا کہاں مانگی؟ حضرت مریم کے حجرے میں، جہاں وہ عبادت کرتی تھی، محراب میں جا کے، وَزَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ، وہاں دعا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر خامد کے شوہر کے بیٹا دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی کہ مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ 100 سال سے بھی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے خوشخبری ہوئی۔ اسی طرح شیس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، ان میں ایک خوبی اور بھی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ ناظرین کرام، سیرت آدم میں لکھا ہوا ہے کہ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا علیہ السلام کے حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ تنہا پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، تنہا پیدا ہوئے۔ پہلے تو دو بچے جڑواں، ایک لڑکی ایک لڑکا، مگر یہاں ایک راز ہے چھپا ہوا، وہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی حضرت شیس علیہ السلام کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور یہ تنہا ہی پیدا ہوئے۔
یہ راز کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں راز یہ تھا، امام قسطلانی دیگر شارحین نے اس پہ قلم اٹھائے، تحریر کیا، اس راز کو ظاہر فرمایا۔ یہ راز کیا ہے اس میں؟ جب ایک سلسلہ دو بچوں کا چل رہا تھا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، کثیر اولاد ہے، 40-80 کے قریب بچے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، تو اس میں راز کیا ہے کہ یہ اکیلے پیدا ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ راز یہ ہے کہ انہی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتقل کرنا تھا، اسی نور کو آگے چلانا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو تنہا ہی پیدا فرمایا۔ خدا قادر ہے، وہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اکیلے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے ان کو جنم دیا، نہ کوئی لڑکی کی ولادت ہوئی۔ یہ اس طرح ہوا، کسی ہستی کی عزت اور تکریم دکھانا ہو یا کرانا ہو معاشرے کے اندر، تاریخ کے اندر، جس کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے سرفراز فرمایا۔ تو اسی طرح علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی راز کو وہ اپنی تحقیق میں ظاہر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُصْطَفَى فَقَانَ فِي وَجْهِ شَيْبَ نُورًا نَبِيًّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ مُبَشِّرَةً لِآدَمَ۔ فرمایا راز یہ تھا کہ شیس علیہ السلام کو تنہا جو پیدا کیا، اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو رکھا، نور کو رکھا، اور حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جگمگا رہا تھا۔ اللہ اکبر، نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ اور یہ فرشتے آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے تھے کہ جناب مبارک ہو، اب تو وہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ ناظرین محترم، پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو ایک وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی، اور یہ سلسلہ وصیتوں کا چلتا رہا۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسحاق، اسماعیل، ابراہیم، نوح، تمام انبیاء کرام کے ہاں یہ وصیت کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ وہ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں رکھیں، نکاح میں رکھیں، پاک دامن عورتوں میں یہ نور منتقل ہوتا رہا، اور یہی وصیت کا سلسلہ جاری رہا۔ وصیت جاری رہی، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی یہ وصیت۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان، اور ان کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی، ان میں یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منتقل ہوتا رہا۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ اور ان کے دادا، ان کے والد محترم کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا یہ نور چلا۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ لوگوں،
میرے آبا و اجداد سب پاک ہیں، جہاں جہاں سے میرا نور گزرا ہے، وہ بیویاں سب پاک دامن تھیں، وہ لوگ سب پاک دامن ہیں، ان کے اوپر کوئی کفر و شرک کا دھبا نہیں ہے۔ جب ضمانت زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہی ہو تو ہمیں اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، بس آمنا و صدقنا کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قبول ہے، منظور ہے، ایمان رکھتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو آئیے حضرت شیس علیہ السلام کے کچھ اور صفات احادیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس اللہ کے برگزیدہ بندے، اس سچے نبی سے بھی مستفیض ہوں اور ان کا فیض حاصل ہو۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم یعنی بلا واسطہ وہ یہ تھا کہ اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام معزز اور افضل حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، مشابت میں ان کے زیادہ قریب تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب اولاد میں سے یہ محبوب بھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے وصی بھی ٹھہرے اور انہی کے ولی بھی تھے۔ ناظرین محترم، یہاں سے تو سلسلہ نبوت کا بھی چلا، سلسلہ انسانیت بھی چلا، انسان بھی پیدا ہوتے رہے، مگر مقصود نبوت کو چلانا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت اور آپ پر جو نازل ہوئے صحیفے، ان کا ذکر ہم کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ یقیناً یہ پروگرام سیرت الانبیاء جو اس چینل کے ذریعے، سچ ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اہل ایمان سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ تاریخی باتیں ان تک پہنچے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اور خلافت کی ایک اہم ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام کو سونپی گئی، تو وہ انہی کو یہ خلافت کی ذمہ داری ملی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، یعنی حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عاشقوں میں سے ہیں، ایک حدیث مروی ہے کہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حدیث صحیح ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد، ان سے بھی آگے پھر اولاد ہوئی، نسل چلی ہے، تو آپ کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، اس کا نام آپ نے عبرانی زبان کے اندر انوش رکھا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام 307 سال زندہ رہے، 307 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو عمر عطا فرمائی، یہ زندہ رہے، اور اسی مدت کے دوران اللہ رب العزت نے انہیں کچھ اور لڑکے اور لڑکیاں بھی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کو، نبیوں کو، رسولوں کو لمبی عمریں عطا فرماتا ہے۔ یقیناً ان کی عمریں باعث برکت ہوتی ہیں، باعث رحمت ہوتی ہیں، زمین و آسمان والے فخر کرتے ہیں،
اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے وہ تمام انبیاء کرام سے کم ہے، مگر معجزات کمالات جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہیں، بہت اونچے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی اور ان کی وفات کا۔ ایک قول کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام مکہ شریف میں مقیم رہے ساری عمر، یعنی 307 سال گزارے عرب شریف کی سرزمین میں، شہر مکہ میں، وہ شہر جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اللہ اکبر، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی شہر میں رہ کے آپ حج کرتے، عمرے کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور اسی شہر کے اندر آپ نے وفات پائی۔ یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر انبیاء کرام کو موت فقط آتی ہے، یہ اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور انبیاء کرام تو شہید کی زندگی سے ارفع و اعلیٰ ہے، وہ تو اپنی قبور کے اندر، اپنے مزارات میں، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں چاہیں وہ آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے۔ اسی طرح آپ نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات ان کے صاحبزادے نے دنیا کے معاملات کو سنبھالا، پھر انوش کے بیٹے نے معاملات کو سنبھالا، پھر ان کے آگے اور بیٹوں نے ان معاملات کو سنبھالا۔ یقیناً ناظرین کرام، موت آتی ہے، کافر اور مومن کی موت میں فرق ہے، نیک اور بد کی موت میں فرق ہے، تو کیا نبی اور عام لوگوں کی موت میں فرق نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ جہاں شہید کی انتہا ہوتی ہے، ان سے آگے چل کے نبیوں کی، رسولوں کی جو مقامات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ غوث، کتب، ابدال، یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کا، رسولوں کا مقام ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام نے بھی دنیا سے رخصت ہوئے، موت کو قبول فرمایا۔ تو دیکھیں، دنیا میں ابھی بھی علماء نے لکھا کہ 4 نبی ایسے ہیں جو زندہ ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تحقیق فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 نبی آسمانوں میں زندہ ہے اور 2 نبی زمین پہ۔ آسمانوں میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا، اور زمین پر حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ 4 نبی، ان کو ابھی تک موت نہیں آئی، فوت نہیں ہوئے، مگر یہ تحقیق ہے کہ موت آئے گی، یہ بھی وصال فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، وہ جیسے چلاتا ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی زمین، یہ مکان،
یہ حجر و شجر وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس وقت موت آنی ہے۔ موت ایک خفیہ چیز ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ چند چیزیں اللہ رب العزت نے خفیہ رکھی ہیں، شب قدر، موت، اور چیزیں ہیں جو سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو خبر نہیں ہوتی، یا اللہ اپنے پیغمبروں کو باخبر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے حضرت شیس علیہ السلام کا، تو یہاں ہم ایک وقفے پہ جاتے ہیں، مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت شیس علیہ السلام کا، ان کی وفات کا ذکر ہوا، ان کی اولاد کا ذکر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ذکر ہوا، حابیل و قابیل کا ذکر، اور ان کی قربانی کا ذکر، اور ان کے اندر جو قابیل کے ہاں حسد اور فتنہ، عشق مجازی کی جو بربادیاں ہوئیں، تو یہ سارے واقعات و حالات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ناظرین کرام آپ تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت سے ہم بارہا یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ ان انبیاء کرام کا ذکر ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائے، بخشش کا سبب بن جائے۔ اور اسی میں ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر تشریف لائے تو اکیلے تھے، ان کی زوجہ محترمہ اور خود تھے، اور جب کل قیامت کے دن داخل جنت ہوں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی اولاد کی 120 صفیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! اب ایک صف میں کتنے مسلمان ہوں گے، کتنے صالحین انبیاء کرام، اللہ اعلم برسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں عز و جل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اسی حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں، ان کے قصص میں ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام کو موت آتی ہے، فقط آتی ہے۔ جس کو موت نہیں آنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہی نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اسی کو رہنا ہے ہمیشہ، باقی سب کو موت آنی ہے۔ انبیاء کرام انسانوں میں سے آئے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا۔ ناظرین کرام، ہم آج اس موضوع کو حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت اور ان کی وفات، ان کا ذکر، ان کی سیرت، ان کی عمر، ان کی اولادوں کا ذکر مکمل کیا۔ یہاں اس کو مکمل کر کے ہم آج ایک اللہ کے اور پیغمبر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں میں سے، سچے رسولوں میں سے، رسول نبی ہوتے ہی سچے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ناظرین محترم، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، یعنی تیسرے نبی ہے یہ حضرت ادریس۔ آپ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہیں۔ اللہ اکبر! اور آپ کا اصل نام جو ہے، جو عبرانی زبان کے اندر آیا ہے، وہ ہے اخنوخ، اور جو آسمانی صحیفوں کے اندر آیا ہے
بکثرت آیا ہے وہ ہے ادریس۔ ایک تو یہ بھی آیا کہ ان کا لقب ادریس ہے، یعنی کثرت کے ساتھ درس دینے والا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی صحیفے نازل فرمائے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجاد فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنت میں ہیں، اس میں بھی علماء کرام کی رائے ہے۔ تو قرب قیامت میں ان کا وصال ہوگا اور پھر ان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ان کے مختصر اعمال، ذکر، اذکار بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ چند صورتوں میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم ان صورتوں کے نام یاد کر لیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص ذکر ہمیں مل جاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 56 سے لے کے 57 تک، یعنی 2 آیاتوں کے اندر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر موجود ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اوصاف بیان ہوئے ہیں، ایک صدیق اور نبی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ بھی موجود ہے سورہ مریم شریف کے اندر۔ دوسرا ہے سورہ انبیاء، آیت نمبر 85 سے لے کے 86، یعنی 85 سے لے کے 86 تک، حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل اور دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے، مگر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا، قرب الہی کا ذکر موجود ہے سورہ انبیاء کے اندر۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن کو پڑھیں، حافظ قرآن بنیں یا ناظرہ پڑھیں، تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اس کے اوپر غور و خوض کریں، تو اللہ کے مقبول بندوں کے ذکر ملتے ہیں۔ یہ قرآن پاک وہ سمندر ہے، اس میں وہ موتی ہیں، اگر تلاش کیے جائیں تو پوری زندگی کا سامان انسان کا قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم آج نام، لقب وغیرہ اور اس کے تعارف بھی کراتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، کتابوں میں آتا ہے اخنوخ، اور لقب ادریس ہے، اور معروف بھی اسی نام سے ہیں، مشہور بھی اسی نام سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، شیس علیہ السلام پر 50، آدم علیہ السلام پر صحیفے، اور یہاں 30 صحیفے اللہ رب العزت نے اس پیغمبر پر، اپنے سچے نبی پر نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہوا ہے، یعنی بہت درس دینے والا۔ اتنا درس دیتے کہ لوگوں کو جمع کرتے، اللہ کے پیغام سناتے، انہیں خوف دلاتے، انہیں آخرت کی تیاری کے لیے تیار کرتے کہ یہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن کوچ کرنا ہے، جانا ہے دنیا سے۔ تو اسی طرح ان کا لقب جو تھا وہ ادریس تھا۔ دوسرا فرماتے علماء کرام، جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے یہ دادا تھے رشتے میں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام بھی رسول ہے، نبی ہیں، ان کے جو والد تھے یہ ان کے دادا تھے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد آپ یعنی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب نبوت ملا،
عطا ہوئی نبوت۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ پھر اسی طرح ولادت حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر امام قسطلانی دیگر وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب و غریب وہ باتیں جہاں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کے ایسے نبی، اور پھر فرمایا کہ سرپائے اقدس آپ کا حلیہ شریف ایسا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مبارک جسم کا رنگ سفید تھا۔ اللہ اکبر، قد مبارک آپ کا لمبا تھا اور سینہ مبارک چوڑا تھا، اور آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم تھے مگر سر مبارک کے بال بہت زیادہ تھے۔ اللہ رب العزت نبیوں کو، انبیاء کو خوبصورت پیدا فرماتا ہے اور ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی ہم ذرا عملی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ بھی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کی سلائی کا کام کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں آج درزی ہوتے ہیں جن کو ہم ٹیلر ماسٹر کہتے ہیں، مگر نبیوں کے لیے یہ الفاظ تو مناسب نہیں ہیں، ادب کے الفاظ استعمال ہوں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کی سلائی کرتے ہیں۔ ان سے پہلے جو انسان ہوتے تھے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ چمڑے کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور یہ ایجاد، یہ طریقہ حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا کپڑے کی سلائی کا۔ تو وہ اسی طرح جب ٹانکا لگاتے، اللہ اکبر، کپڑا شروع کرتے سینا، سلائی کرتے تو ہر ٹانکے کے اوپر آپ پڑھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کتنی دیر لگتی ہے ٹانکا لگانے میں؟ تو جیسے ہی وہ ٹانکا لگتا تو آپ صبح سے لے کے شام تک اسی طرح سبحان اللہ پڑھتے رہتے، اور شام کو پوری روئے زمین کے اوپر آپ سے افضل کوئی انسان نہیں تھا، یقیناً کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کرتے تھے۔ یہ تو کام کے دوران اتنی عبادت ہے کہ کپڑے کی سلائی کرتے اپنے مبارک ہاتھوں سے، نبوت کے ہاتھوں سے، اور ادھر یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ تو جب شام ہوتی، دنیا کی ساری مخلوق یہ گواہی دیتی کہ ادریس پیغمبر سے کوئی افضل نہیں ہے آج کے دن میں۔ سارا دن عبادت الہی میں ذکر، صحیفے پڑھنا وہ بھی عبادت، نمازیں پڑھنا، اور جب دنیا کا کام کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے انبیاء کرام کی تعلیم کو لینا اور حاصل کرنا۔ اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت مبارک پڑھیں اور دیکھیں، سمجھیں، عمل کریں تو ہم اپنا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ، اہل بیت، ازواج پاک، اولیاء صالحین، غوث، کتب، ابدالوں نے ہمیں دیا۔ یہ اسی لیے واقعات ہوتے ہیں کہ امت، لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ ایسے بیکار ذکر اللہ نے بیان نہیں فرمائے، ہم نے اسے سیکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گھروں میں کھانے بناتی ہیں، جو گھروں کا کام کرتی ہیں، کئی اللہ کی ایسی نیک بندیاں ہوں گی یقیناً جو قرآن پڑھتی رہتی ہیں، باوضو رہتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں،
اور روٹی بناتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں، بسم اللہ کی ترغیب دلاتی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ دعائیں سکھاتی ہیں، تو یہی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام سیرت الانبیاء انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس کے جو حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں بھی اس کو جاری رکھیں گے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، تمام ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں، اور اپنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا اور معاملات میں آسانی فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، اے بیت المعمور کے خدا، اے رب کعبہ، تجھے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واسطہ، حسنین کریمین کی شہادت کا واسطہ، حضرت سیدہ زینب کا واسطہ، مولا علی اکبر علی اصغر اون محمد کی شہادت کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یہ نیا سال شروع ہوا ہے، ہمارے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ اللہ ساری امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما، امت مسلمہ کا اتحاد نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی خیر فرما۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا دعا مانگتے ہیں، مولا تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، ہمارے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، ہماری پوری ٹیم جو ہی پروگرام سیرت الانبیاء میں ہیں اللہ سب کی خیر فرما، بچوں کی بیماروں کی تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بچے گھروں کے اندر یہ پروگرام دیکھتے ہیں اللہ سیرت الانبیاء کا انہیں فیضان عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔